بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ حضرت یوسف علیہ السلام میں جاری تھا۔ آیت نمبر 22-23 میں بات چل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھائیں، یہ مفردات ایک دو کر کے دیکھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها، آپ کو پتہ ہے کہ جب عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر لے کے آئے گھر میں، اپنی اہلیہ کے حوالے کر دیا اور کوئی نام وغیرہ اس کے لیے معین نہیں ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ غلاموں کو اس زمانے میں اہمیت نہیں دی جاتی تھی کہ ان کا نام اور نسب اور علاقہ اور شاید پوچھا جائے کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بدون نام رشد اور پروان چڑھ رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور ان کی اہلیہ یعنی زلیخا 24 گھنٹے ان کی خدمت میں تھی۔ اور الگ سے دوسری خصوصیت یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام فقط گھر میں ہی محصور تھے، باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ بہت سے اور بھی قرائن ہیں کہ جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا سلسلہ فقط زلیخا سے مربوط تھا اور زلیخا اس کی خدمت میں ہمیشہ موجود تھی۔ لہذا قرآن بھی یہی نقل کرتا ہے، وراودت ہو التی ہو وفی بیتہا۔ راودت یہ باب مفاعلہ سے ہے، حروف اصلی ہیں راودہ۔ مراودہ باب مفاعلہ میں جب جاتا ہے، السلام علیکم، مراودے کے اندر چند خصوصیات ہیں جہاں پہ انسان کا آنا جانا انتہائی لطافت کے سائے میں چل رہا ہو، وہاں پہ لفظ مراودہ استعمال ہوتا ہے۔ لطافت، نرمی کے ساتھ آنا جانا، یعنی جس میں خشونت نہ ہو، سختی نہ ہو، اور اسی لیے مراودہ انتہائی مؤثر ہوتا ہے، اور اسی سے کلمہ ارادہ بھی نکلا ہے۔ ابھی معنی کریں گے۔ راودہ لطافت کے ساتھ آنے جانے کو، رفت و آمد کو مراودہ کہا جاتا ہے۔ کس لیے؟ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ لطافت کے ساتھ اس کام کو انجام دینے میں اپنا مقصود حاصل کرنے کے لیے لطافت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور نرمی سے پیش آنے کے بعد اپنے مقصود کو حاصل کر لیں، عربی میں مراودہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ زیرکی کی علامت ہے کہ انسان جب دوسروں کے ساتھ انتہائی لطف اور مہربانی کے ساتھ جب پیش آئے، اس نیت سے کہ اپنے مقصود کو حاصل کر لے، ایک خصوصیت۔ اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کو دھوکہ دے کر اپنے مقصود کو حاصل کرنا۔ بس یہ خصوصیات اس کلمے کے اندر موجود ہیں۔ ایک، لطافت، نرمی، مہربانی کے ساتھ پیش آنا، اپنے مقصود کو حاصل کرنا، اور اپنے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے سامنے والے کو دھوکہ دینا، دھوکہ دے کر اپنے مطلب کو نکال لینا، اس کو عربی میں مراودہ کہا جاتا ہے۔ ہماری زبان میں جیسے خوشامد کہتے ہیں، نہ، خوشامد نہیں ہے، خوشامد اور اس کو چاپلوسی کہا جاتا ہے یا تملق کہا جاتا ہے، وہ الگ ہے۔ یہ بڑا انتہائی نازک مرحلہ ہے، اور یہ ہوتا ہے کبھی کبھی عمل میں ہوتا ہے، کبھی زبان میں ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ زبان کے ساتھ ہو، جبکہ چاپلوسی ہمیشہ کلام میں ہوتی ہے، زبان میں ہوتی ہے، وہ نہیں ہے۔ باب مفاعلہ یہاں پہ لفظ مراودہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے معمولاً باب مفاعلہ طرفینی ہوتا ہے۔ قتال، مثلا زید اور عامر کے اندر جب قتال ہے تو یہ اس کو قتل کر رہا ہوتا ہے، واپسی پہ وہ بھی اس کے ساتھ جنگ میں مبتلا ہوتا ہے، قتال ہے، طرفینی ہے۔
یا مباحثات طرفینی ہوتا ہے، کچھ ایک طرف بیان کرتا ہے اور کچھ طرف دیگر بیان کرتا ہے۔ آیا ہمیشہ باب مفاعلہ اس کے لیے ہوتا ہے؟ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بعض موارد مستثنیٰ ہیں، وہاں پہ طرفینی نہیں ہوتا، لیکن اکثر یہ ہے کہ یہ طرفینی معانی پر دلالت کرتا ہے، اگرچہ یہاں پہ بھی طرفینی کے لیے استعمال ہوا ہے، عرض ہوگا جب معنی کریں گے تو۔ راودہ پس مراودت، آمد و رفت، آنا جانا جہاں پہ نرمی ہو اور اپنے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے اور سامنے والے کو دھوکہ دینے کے لیے، یہ یہاں پہ۔ اور ارادے کو بھی ارادہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کئی ایک احتمالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں اور ان میں سے جب ایک کا انتخاب کرتا ہے مراودہ ہو جاتا ہے، یعنی حرکت کرتا ہے اپنی خواہشات کے اندر، اپنے خیالات کے اندر، اور متعدد جہات میں سے ایک جہت کا انتخاب کر کے اسی کا ارادہ کر لیتا ہے، تو وہاں پہ بھی مراودہ ہے، یعنی رفت و آمد علمی، احتمالات علمی میں سے ایک کا انتخاب ارادے کے ذریعے، ارادہ اسی راودہ سے نکلا ہے۔ اگر یہ طرفینی ہے تو اس میں یہ تھا کہ راودت، زلیخا نے مراودہ کیا، یعنی رفت و آمد تھی۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ 9 سال کی عمر سے لے کر حد بلوغ تک اور حد بلوغ کے بعد آئے دن مراودہ کی حالت محقق ہوتی تھی۔ زلیخا ہر دن جاتی تھی اور جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے ہم کلام ہوتی، اور دن بدن اس خاتون کے دل میں خواہشات نفسانی اپنے عروج پہ جا رہی تھی، اور دن بدن خواہشات نفسانی نے اس کو اپنا اسیر کیا ہوا تھا اور جا کر ہم کلام ہوتی۔ البتہ یہاں سے پھر بات حدیثی یا تاریخی ہے کہ جب بھی یہ جناب یوسف علیہ السلام کے پاس جاتی تو یہ ان کو اپنے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے بہلانے کی کوشش کرتی، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام اصلاً جب اس سے ہم کلام ہوتے سر کو جھکا لیتے، اصلاً دیکھتے تک نہیں تھے، اور کبھی کبھی یہ بہانہ کرنے کی غرض سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے شہنشاہانہ نظام تھا اور شہنشاہانہ نظام میں ان کے تفریگاہ بھی اپنی ہوتی ہے، یعنی اپنے آپ کو بہلانے کے اسباب بھی الگ ہوتے تھے، تو آ کر کہتی تھی کہ میرے لیے آپ قصے اور داستانیں بیان کیا کرو۔ یہ قصے اور داستانیں بیان کرنے کا جو حکم دیتی تھی جناب یوسف علیہ السلام کو، وہ اس لیے نہیں تھا کہ اس کو قصے اور داستانوں کا شوق تھا، نا، بہانے سے ان کو مخاطب قرار دیتی اور ان کی توجہ کو جلب کرنے کے لیے مختلف دستورات صادر کرتی تاکہ وہ ان کے ساتھ ہم کلام ہوں یا جس طرح سے یہ اپنے بہلانے کا سلسلہ جاری رکھے۔ وراودت ہو، اس کو مراودہ کیا، یعنی یہ ہمیشہ اس کے پیچھے ہوتی تھی رفت و آمد میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی اس کا پیچھا نہیں کیا۔ تو یہاں پہ طرفینی کا معنی کیسے ہوگا؟ دیکھیں مثال کے ذریعے، اگر کوئی پولیس ہو چور کے پیچھے لگی ہوئی ہو تو چور بھی بھاگ رہا ہوتا ہے، پولیس والے بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو دونوں بھاگ رہے ہیں، لیکن ایک پکڑنے کی غرض سے بھاگ رہا ہوتا ہے اور دوسرا بھاگنے کی غرض سے حرکت کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ پکڑا نہ جائے، اور ایک یہاں پہ بھی طرفینی ہے۔ یہاں پہ مراودہ کا معنی تقریباً اسی طرح کا ہے کہ وہ دوڑ رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی دوڑ رہے تھے، وہ بھاگ رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے اپنے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے، اور جناب یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اس کے چنگل سے اپنے آپ کو بچانے کی غرض سے۔ بس یہاں پہ بھی باب مفعلہ کا معنی ہے براودت التی وفی بیتہا۔ کلمہ بیت اگرچہ پہلے عرض کر دیا ہے کہ بعض کلمات ہیں کہ جن کا لفظ مفرد پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس باب سے یا کون سا معنی دے رہا ہے، بس اوقات جمع کے لفظ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مفرد کا معنی کیا ہوگا۔ لفظ بے یہ تے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے رات گزارنے کے معنی میں، لیکن عالم بیداری میں گزارنا، معنی بے یہ تے جس سے بیت نکلا ہے۔ تو بیت کیا ہے؟ بیت وہ جگہ جہاں پہ انسان رات کو درک کرتا ہے، رات کو گزارتا ہے، لیکن دوسری خصوصیت یہ کہ جاگ کر بیداری کے عالم میں، سونے کے عالم میں نہیں ہوتا۔ کبھی بیت اس کا معنی کیا جاتا ہے شعر، بیت کا شعر بھی ہوتا ہے نا کہ 2 بیت کہے انہوں نے، 4 بیت کہے، 5 بیت کہہ دیے انہوں نے، اس کا معنی شعر بھی ہوتا ہے۔ البتہ دونوں میں جہت اشتراکی یہ ہے کہ بیت اگر وہ گھر کے معنی میں ہو اس میں بھی جمع آوری ہے، یعنی اکٹھا کر کے انسان ایک جگہ پہنچ جاتا ہے اپنے آپ کو سنبھال کے اور رات کو ادراک کر لیتا ہے، گویا کہ ساری چیزیں جمع ہو رہی ہوتی ہیں، خود بھی ایک جگہ پہ جمع ہوتا ہے، السلام علیکم، اور رات کو بھی درک کر لیتا ہے، یعنی رات بھی جمع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ، دونوں ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔
اور بیت الشعر کو بیت کہا جاتا ہے، اس میں بھی ہے کہ کلمات کو ایک جگہ اکٹھا کر کے خاص وزن اس کا استعمال کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ کہاں سے پتہ چلے کہ لفظ بیت شعر کے معنی میں ہے یا دار اور گھر کے معنی میں ہے؟ کہ جب اس کلمے کی جمع نکالیں گے پتہ چل جائے گا کہ اس کس معنی میں ہے۔ اگر بیت کی جمع بیوت کے وزن پہ آئے تو اس کا معنی ہے اس سے مراد گھر ہے، رات کو کسی جگہ گزارنا۔ اور اگر اس کا معنی شعر ہو تو اس کی جمع ابیات استعمال ہوتی ہے۔ بس جیسے جمع بدلے گی ویسے مفرد کا معنی بدل جائے گا۔ اور یہ عربی کی چاشنی ہے کہ جمع کے اوزان سے مفرد کا معنی نکال لیا جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ قرآن نے بہت سے کلمات اس طرح کے استعمال کیے ہیں جہاں پہ لفظ مفرد کو اگر دیکھیں گے تو ایک ہی معنی ہے، اور چہ بسا کہ ایک راج معنی ذہن میں آ جاتا ہے، دوسرا معنی ذہن میں نہیں آتا، لیکن جب اس کی جمع نکالی جاتی ہے کلمے کا معنی بالکل بدل جاتا ہے۔ پہلے بھی شاید اشارہ کیا ہو، قرآن نے کلمہ ذکر کیا ہے شاہر، شین ہے دو چشمی اور رے، شاہر۔ اس کا معنی کیا ہے؟ مشہور جو ہے وہ کیا ہے؟ ماہ، مہینہ۔ لیکن لفظ شہر کا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی عالم۔ عالم بھی شہر کا معنی ہے اور مہینہ بھی شہر کا معنی ہے۔ وہ کیسے پتہ چلے کہ یہاں پہ یہ لفظ شہر مہینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا عالم کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ کہ جب جمع نکالیں گے پتہ چل جائے گا۔ وہ شہر جو مہینے کے معنی میں ہوتا ہے اس کی جمع اشہر استعمال ہوتی ہے، اشہر افعل کے وزن پہ۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ اشہر شہر کی جمع ہے، یہ شہر بمعنی مہینہ ہے۔ اور اگر یہ لفظ شہر عالم کے معنی میں ہو تو اس کی جمع اشہر استعمال نہیں ہوتی، اس کی جمع شہور ہوتی ہے۔ بس یہ شعور بتاتا ہے کہ یہ شعور کا معنی بھی علماء ہیں، اور اس کا مفرد کلمہ شعر وہ بھی بمعنی ہے عالم ہے، قرآن نے استعمال کیا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن، شہور کی تعداد خدا کے نزدیک کتنی ہے؟ 12 عالم ہیں۔ تعداد علماء کی 12 ہے، یا مہینے کے معنی میں نہیں ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ قرینہ داخلی آیت کے اندر دوسرا، یعنی گرچہ وہ بھی ہے کہ شہر بے معنی عالم، شہور بے معنی علماء، اور تعداد کتنی ذکر کی ہے خدا نے؟ 12 کا۔ علماء کی تعداد عند اللہ 12 ہیں جو نظام کائنات میں ہدایت کی ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کی خلقت ہوئی ہے اس سے پہلے سے تعداد ان کی 12 تھی اور پہلے سے وہ موجود تھے۔ یہاں پہ شہر قطعاً بمعنی ماہ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ قرینہ کیا ہے کہ مہینے کی تعداد کہاں سے وجود میں آتی ہے؟ سورج کی گردش سے 12 مہینے بنتے ہیں، یا چاند کی گردش سے ماہ قمری وجود میں آتا ہے۔ تو جب سورج اور چاند ہی نہیں تھا تو پھر مہینے کا تصور بھی نہیں تھا۔ بس یہ قرینہ دونوں میں جو آیت کے اندر موجود ہے، اور یہی آیت بتا رہی ہے کہ خداوند عالم کے ہاں نظام ہدایت کو چلانے والوں کی تعداد 12 ہیں، اور وہ عالم ہیں، علماء ہیں۔ بس لفظ شہر کبھی عالم کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی مہینے کے معنی میں ہوتا ہے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ اس کی جمع سے۔ اگر افعل کے وزن پہ ہے تو اس کا معنی ہے مہینہ، اور اگر شہور کے وزن پہ ہے، فعول کے وزن پہ، تو اس کا معنی ہے عالم، اور جمع کا معنی بنے گا علماء۔ بیت بھی اسی طرح ہے، بیت مفرد اگر ہو تو یہ شعر کے معنی میں بھی ہے، گھر کے معنی میں بھی ہے۔ کہاں سے پتہ چلے گا؟ کہ جمع سے معلوم ہو جائے گا۔ اگر بیوت ہوگی تو یہ گھر کے معنی میں ہے، اگر ابیات جمع ہوگی تو یہ شعر کے معنی میں۔ وراودتہ التی هو فی بیتها، مراودہ کیا اس نے، زلیخا نے، یعنی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کی، حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دھوکہ دینا چاہا۔ وراودتہ التی هو بیتها عن نفسہ، کس طرح سے اپنے مقصود کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ عن نفسہ، یہ ذہن میں رہے، ان معمولاً تجاوز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تجاوز درگزر، گزشت، کسی چیز سے عبور کر جانا، معمولاً اس لیے استعمال ہوتا ہے ان کا معنی تجاوز کے لیے۔ البتہ کبھی کبھی ان تعلیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور تعلیل جو ہے وہ انشاءاللہ ہے قرآن کی آیات میں، خصوصاً حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، کہ جب
اپنے گھوڑوں کو، جنگی گھوڑوں کو آمادہ کر رہے تھے تو وہاں پہ یہ کلمہ ان استعمال ہوا ہے. وہاں پہ ان تعلیل کے معنی میں ہے، اور تعلیل کی وجہ سے معنی جو ہے وہ بدل جاتا ہے آیت کا. جیسے ہی آیت کا معنی بدلتا ہے وہیں سے پھر وہ ترک اولا اور یہ ساری چیزیں پھر وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں. وہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہم وہ نہیں کرتے ہیں. میں آیت نکال لوں انشاءاللہ، بعد میں اس کو آگے بات تو عرض کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی کلمہ ذہن میں تھا اور فوراً ایک دم جی وہی جو بھی ہے اگر اس سے نکال لیں. ذکر ربی بھی ہے اس میں، اگر نکل آئے اس توارت بھی ہے. خوب آگے سورہ بقرہ 7 آیت نمبر 32. فقال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، انی احببت حب الخیر، انی احبب مجھے پسند ہے، حب الخیر اچھائی کے ساتھ محبت ہے مجھے. اور اس سے مصداق وہ تھا کہ گھوڑوں کو میں پسند کرتا ہوں، اور وہ گھوڑے جنگی ہوتے تھے، لے کے جاتے تھے اگر کہیں جنگ کرنی ہوتی تھی. فقال انی احببت حب الخیر ان ذکر ربی، یہاں پہ بعض لوگوں نے ترجمہ غلط کیا ہے کہ مجھے گھوڑوں کی محبت نے یاد خدا سے غافل کر دیا. یہاں پہ ان تجاوز کے معنی میں استعمال کیا. تو اب یہاں پہ پھر سوال پیدا ہو گیا، عجیب، حضرت سلیمان اللہ کا نبی ہے اور جنگی گھوڑوں کے ساتھ اتنی محبت کرتے خدا کی یاد سے غافل ہو گئے. اب یہ مشکل ہوتی ہے کہ ان کلمات کو آدمی جب گہرائی سے نہیں دیکھتا ہے پھر ترک اولا سامنے آتا ہے اور پھر توجیحات کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہ سیدھی آیت ہے. فقال انی احببت حب الخیر، میں ان گھوڑوں کے ساتھ جو محبت کرتا ہوں اور ان کی جو دیکھ بھال کرتا ہوں یا ان کو جو پسند کرتا ہوں، ان ذکر ربی، یہ یاد خدا کی وجہ سے ہے. ان تعلیل کے معنی میں ہے، یعنی خدا کی محبت کے سائے میں ان سے محبت کرتا ہوں، خدا کے دین کی سربلندی کے لیے ان کو استعمال کرتا ہوں. دیکھیں معنی کہاں سے کہاں تک بدل جاتا ہے. بس ان جب تعلیل کے لیے ہوتا ہے، علت بیان کرنے کے لیے، یعنی سبب کیا ہے میرا، ان گھوڑوں سے کیوں محبت کرتا ہوں، ان ذکر ربی، تاکہ ان سے خدا کی یاد تازہ رہے اور خدا کی یاد کے لیے ان کو استعمال کر کے مکتب اسلام کو آگے بڑھاتا ہوں. البتہ بعد میں بات توارت میں لے جا کے وہ بات اللہ سے. بس کبھی کبھی ان تجاوز کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی کسی کو کسی چیز سے گرانا، الگ کر دینا، جدا کر دینا. اور کبھی ان تعلیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس لیے عرض کیا تھا کہ خصوصاً یہ کلمات، یہ جو حروف ہیں، ان کے معانی دقت کے ساتھ آپ وہی ادبیات کے اندر ملاحظہ کریں تاکہ وہ نہ. وراودت التی ہو فی بیتہا ان نفس، یہاں پہ ان تجاوز کے معنی میں ہے. کیا کیا اس نے؟ مراودہ، لطف، مہربانی، محبت، آئے دن نیا انداز اپنا کر حضرت یوسف کے سامنے پیش ہوتی. وجہ کیا تھی؟ کرنا کیا چاہتی تھی؟ کہ ان کو اپنے مقام نفسی الہی سے گرانے کی غرض سے، تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اس مقام انفسی سے گر جائے. اس سے پہلے کہ بعد والے کلمات کی طرف جائیں، اگر دو اصطلاحیں ہیں انسان کے بارے میں، یعنی ہر انسان یوں ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک اس کا پہلو ہے انفسی یا نفسی یا الہی، اور دوسرا اس کا پہلو ہے حیوانی. جب تک انسان اپنے انفسی پہلو پہ توجہ کرتا ہے کبھی بھی اس کے اندر گمراہی، ضلالت اور دین سے دوری وجود میں نہیں آتی. وہی فطرت احسن. اور جب اپنے اس مقام انفسی سے گر جاتا ہے، مقام حیوانی میں مشغول ہوتا ہے، اسی دن سے لقاء اللہ، تقرب الہی، دین اور قیامت اور یاد خدا سب سے غافل ہو جاتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ بہت سے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنے مقام انفسی سے گر جاتا ہے. اسی لیے قرآن کی آیت ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یعنی ہم اپنی علامات، اپنی نشانیاں، اپنی آیات کہاں کہاں دکھائیں گے؟ آفاق کائنات میں. پوری کائنات میں ہم نے علامات سے بھر رکھا ہے. جس علامت کو دیکھو وہ خدا کا پتہ بتاتی ہے. وہ علامتیں ہم نے کائنات میں بھی رکھی ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہم نے تمہارے نفس کے اندر، تمہاری جان کے اندر، تمہاری فطرت کے اندر بھی ہم نے اپنی ان علامات کو رکھ دیا ہے. کیوں علامات میں رکھنے کی ضرورت تھی؟ کیا ممکن ہے کہ ایک انسان دنیا میں جب آئے نابینا پیدا ہو، کائنات کو نہ دیکھ سکے؟ وہ جو کائنات کو نہ دیکھ سکے تو آئے وہ خدا کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا ہے؟ وہ کہاں سے حاصل کرے؟
وہ کہاں سے حاصل کرے گا؟ وہ انسان کی ذات کے اندر کچھ علامتیں ہونی چاہیے اور ان علامات کے سائے میں خدا کو پہچان سکتا ہے. اور بہترین نمونہ اور بہترین علامت خدا کی ذات نے جو انسان کی ذات اور فطرت کے اندر رکھی وہ کیا ہے؟ یہ خود انسان کی روحانی طاقت. روحانی طاقت کیا کرتی ہے؟ کبھی غور کیا کریں. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. وہ کیسے ہے؟ چونکہ یہ تو مسلم ہے نا کہ ہمارے دو پہلو ہیں، ایک جسمانی ہے اور ایک روحانی ہے. یہ جسمانی پہلو کس کے اختیار میں ہے؟ روح انسان کے اختیار میں ہے نا. اس پورے بدن کا کنٹرول کون کرتا ہے؟ روح انسانی. یعنی انسان کا وہ جو نورانی پہلو ہے بنام روح یا بنام نفس یا بنام قلب، اب وہ جو بھی اصطلاح ہے، البتہ ہر ایک اصطلاح کے پیچھے ایک حقیقت کار فرما ہے. وہ یہ مختصر سا ڈھانچہ کس کو دیا ہے خدا نے؟ روح انسانی کو. اور آپ کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کے اختیار میں. یہ کس لیے دیا ہے؟ تاکہ کل کو اگر خداوند عالم قرآن میں کہیں کہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. کن فیکون ہوتا ہے یا نہیں ہوتا خدا کی کائنات میں؟ یہ ہوتا ہے. کہا اس کو در کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا در کیا جا سکتا. کہاں ہے؟ کہا اپنی ذات میں دیکھ لو. روح انسانی تمہارے بدن میں کیسے آ کر اعمال کرتی ہے؟ جیسے ارادہ کرتی ویسے آپ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یہ بدن اسی وقت حرکت میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ یہ کن فیکون ہے یا نہیں ہے؟ وہی نمونہ خدا نے چھوٹا سا انسان کے وجود کے اندر رکھا ہے اور اس سے انسان غافل ہو جاتا ہے. جیسے ہی غافل ہوتا ہے پھر ایسے اولیاء الہی جو کائنات خدا میں کن فیکون سے کام لیتے ہیں ان کو برداشت نہیں ہوتا. کہتے ہیں یہ شرک ہو رہا ہے. وہ جو انسان اپنی ذات کو بھول جاتا ہے حقیقت دین سے دور ہو جاتا ہے. تو آپ آنکھیں جب چاہیں بند کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ جیسے ہی آپ کی روح ارادہ کرتی ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ جیسے روح ارادہ کرتی ہے کھلتی ہے یا نہیں کھلتی؟ زبان حرکت میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ یہ پورے اعضاء جوارح کس کے اختیار میں ہیں؟ روح انسانی کے اختیار میں. اور یہ روح انسانی آپ کے پورے بدن میں تصرف کر رہی ہے اور کن فیکون ہے. اور کن فیکون میں کیا ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھ لیں. آگا ضمن بات آ گئی، البتہ بات عقائد کی ہے لیکن اشارہ کروں انشاءاللہ مطالعہ جا کے آپ خود کر لیجیے گا. کہا جاتا ہے، جملہ سنا ہوگا کہ خدا کے لیے کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہے. کیونکہ ہمارے لیے ہیں کام جو چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. مثلا فرض کریں گلاس کو اٹھانا ہمارے لیے کیا ہے؟ آسان ہے. لیکن 20 کلو کی بوری اٹھانا کیا ہے؟ مشکل. مطلب ایک کام برابر نہیں ہے نا. وہ ایک آسان ہے اور ایک مشکل ہے. خدا کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی کام خدا کے لیے مشکل اور آسان نہیں. سب کے سب کیا ہیں؟ آسان. یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے کام، مثلا چیونٹی کی خلقت خدا کے لیے کیا ہے؟ ویسے ہی ہے جیسے پہاڑ کی خلقت ہے. پہاڑ کی خلقت بھی ویسے ہی ہے جیسے زمین و آسمان کی خلقت ہے. زمین و آسمان کی خلقت بھی ایسے ہی ہے جیسے عرش و لوح و قلم کی خلقت ہے. یہ سارے کے سارے کام خدا کی نسبت کیا ہیں؟ آسان ہیں، برابر ہیں. یعنی یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام خدا کے لیے آسان ہے اور یہ اس سے مشکل ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہری اسباب کے سائے میں انجام دیے جاتے ہیں. جہاں پہ ظاہری اسباب کے ذریعے کام کو انجام دیا جائے گا وہاں پہ کام مشکل بھی ہوتا ہے آسان بھی ہوتا ہے. اور وہ کام جو ارادے سے وابستہ ہوں ان کے اندر مشکل اور آسان کا تصور نہیں ہوتا. مثال عرض کریں، آپ جب گلاس اٹھاتے ہیں کس کے ذریعے اٹھاتے ہیں؟ ہاتھ کے ذریعے، ظاہری اسباب کے ذریعے اٹھائیں گے. یہ ظاہری اسباب میں سے ایک سبب کیا خدا نے دیا؟ آپ کو ہاتھ دیا ہے. ہاتھ سے جب اٹھائیں گے تو بعض کام اس کے ذریعے جب آپ کرتے ہیں تو آسان ہوتے ہیں. گلاس کا اٹھانا آسان ہے لیکن 20-40 کلو کی بوری ہاتھ سے اٹھانا کیا ہے؟ مشکل. یہ کس کے ذریعے ہے؟ ہاتھ کے. ظاہری اسباب کے ذریعے جب اٹھائیں گے تو پھر مشکل اور آسان کا تصور وجود میں آتا ہے. لیکن وہ کام آپ جو ارادے سے کرتے ہیں اس کے لیے کوئی آسان اور کوئی مشکل کا تصور ہی نہیں ہوتا. مثلا آپ کو ارادے سے دیکھنا ہے، ارادہ کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں بولتے ہیں. وہ اس آنکھ کے ذریعے گلاس کو دیکھیں ارادے کے ذریعے دیکھنا ہے، پہاڑ کو دیکھیں ارادے سے دیکھنا ہے، آسمان کو دیکھیں ارادے سے دیکھنا ہے. بس یہ کام سے جو ارادے سے وقوع پذیر ہو رہا ہے اس کے لیے کتاب کو دیکھنا، گھر کو دیکھنا، بلڈنگ کو دیکھنا، آسمان کو دیکھنا، پہاڑ کو دیکھنا، یہ کیا ہے؟ سارے کے سارے مساوی ہیں. بس جو کام ارادے کے ذریعے انجام پاتا ہے
اس کے لیے مشکل اور آسان کچھ نہیں ہوتا ہے، سب ہی آسان ہے، سب ہی ایک جیسے ہیں۔ مثلا آپ کو پہاڑ کو دیکھنے کے لیے زیادہ انرجی لگتی ہے، وہ کرسی کو دیکھنے کے لیے تھوڑی انرجی لگتی ہے، وہ ایک ہی انرجی ہے، پہاڑ کو دیکھیں یا کرسی کو دیکھیں، کیوں؟ چونکہ کام ارادے سے انجام پائے گا۔ اور خدا کی کائنات میں جو کچھ رونما ہوتا ہے وہ ارادہ الہی سے انجام پاتا ہے، اور ارادہ الہی میں آسان اور مشکل کا تصور نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم بار بار یہ فرماتا ہے کہ میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ کیوں مشکل نہیں ہے؟ چونکہ مجھے ارادے سے یہ سارے کام کرنے ہیں، اور جو ارادے سے کام انجام پاتے ہیں ان کے لیے مشکل اور آسان کا تصور نہیں ہوتا۔ بس خداوند عالم نے اس انسان کی ذات میں کیا چیز رکھی ہے؟ علامات رکھی، انفسی، اور انفسی علامات رکھ کے اپنی معرفت کا باب کھول دیا ہے کہ میری ذات تک آنے کے لیے میں نے تمہارے نفس کے اندر، تمہاری فطرت کے اندر بعض علامات کو رکھ دیا ہے، ان علامات کو پہچان لو گے تو مجھے بھی پہچان لو گے۔ وہ دیکھ لیا ہم نے کہ ایک چھوٹا سا ڈھانچہ بنام بدن روح کے اختیار میں ہوتا ہے، اور روح جس طرح چاہتی ہے اس کو استعمال کرتی، اور یہی کن فیکون کا مظہر ہے جو خود 24 گھنٹے انسان اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن تھوڑا سا اس سے اوپر آ جائیں، ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نفس انسانی کا کنٹرول جو اول خلقت سے خدا نے اس بدن کے لیے دیا ہے، کبھی کبھی انسان تقوی اور معنویت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے اس دائرے کو ذرا وسیع کر دیتا ہے۔ یعنی جس طرح اس کا آرڈر، حکم، ارادہ اس ڈھانچے کے لیے کار فرما ہوتا ہے، کبھی کبھی اس ڈھانچے سے بڑھ کر خارجی کائنات کے لیے اس کا ارادہ مؤثر ہو جاتا ہے۔ تو وہ فقط بدن کے اندر کن فیکون کے مرحلے پہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ کائنات کے اندر بھی کن فیکون کے مرحلے پہ آ جاتا ہے۔ اور یہ بات نہ عقلاً محال ہے، نہ شرعاً ممنوع ہے، اور نہ عقائد کی دنیا میں شرک ہے، کوئی شرک نہیں ہے۔ اس لیے جو کائنات کے لیے نفس اور روح کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ کائنات کے اندر اپنے نفسانی پاور کے بل بوتے پہ کن فیکون کا مظہر بن سکتے ہیں اس کائنات کے اندر۔ لہذا آپ زیارت جامعہ کبیرہ جب پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَأَرْوَاحُكُمْ فِي الْأَرْوَاحِ وَأَجْسَادُكُمْ، آپ وہ ساری وَأَرْوَاحُكُمْ فِي الْأَرْوَاحِ، یعنی جس طرح روح تمہاری اپنے جسم کے لیے کن فیکون کرتی ہے، بقیہ ارواح کی نسبت بھی اس کا کام وہی ہوتا ہے، تصرف کر سکتے ہیں۔ بس یہ راستہ کھلا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس آج یہ کر رہے تھے کہ ایک پہلو انسان کا کیا ہوتا ہے؟ پہلو حیوانی، اور دوسرا پہلو ہوتا ہے اس کا انفسی اور الہی۔ یہ الہی جو رابطہ ہے، جو پہلو ہے انسان کا، اگر 24 گھنٹے انسان کی توجہ اس کی طرف ہو، قرب الہی کی منزل طے کرتا رہتا ہے، اور جتنا جتنا عظیم ہوتا جاتا ہے اتنی اتنی کائنات اس کے سامنے چھوٹی بنتی جاتی ہے، حقیر ہوتی جاتی ہے۔ پھر کائنات کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ کیوں نہیں دیکھ رہا ہے؟ چونکہ ایسی ذات کی محبت میں محو ہو چکا ہے اپنے اس رابطہ انفسی کے سائے میں، کہ اب کائنات کو حقیر دیکھتا ہے، کائنات کی اس کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہے، سفر بھی کیا ہوگا آپ نے، یہی زمین ہمیں بڑی نظر آتی ہے جب تک زمین کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی زمین سے آپ اٹھ جاتے ہیں، پلین میں بیٹھتے ہیں، تو آپ کا رابطہ زمین سے کٹ جاتا ہے، زمین کو آپ نے چھوڑ دیا۔ جیسے ہی چھوڑتے ہیں، بلندی کی طرف جاتے ہیں، آپ کتنی نظر آتی ہے؟ چھوٹی سی نظر آتی ہے، حقیر نظر آتی ہے۔ کیوں حقیر نظر آتی ہے؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو آپ نے زمین سے بلند کر لیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ جیسے ہی بلند کریں گے کائنات آپ کو چھوٹی نظر آئے گی۔ معنویت کی دنیا بھی یوں ہی ہے۔ وہ معنویت کی دنیا جب انسان اس رابطہ انفسی کو استعمال کرتے ہوئے قرب الہی کو دیکھتا ہے تو پھر محل، حسن، جمال، زلیخا، زیبائی کچھ بھی نظر نہیں آتی ہے۔ اب یوسف سے اپنی خواہشات کو پورا کروانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اس مقام انفسی سے گرانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ مقام انفسی سے گرے، اس رابطہ حیوانی کو قوی کرے۔ جب رابطہ حیوانی انسان کا قوی ہو جائے گا، خواہشات بھی آ جائیں گی، جنسیات بھی آ جائیں گی، تمایل جنسی بھی آ جائے گا، اور آہستہ آہستہ لذت کاذب کا مرحلہ بھی آ جائے گا۔ جیسے ہی لذت کاذب آئے گی، پھر آہستہ آہستہ وہ خاتون اپنی خواہشات کو آسانی کے ساتھ پورا کر سکتی ہے۔ خوب اس نے کوشش کی، مراودہ کس لیے کیا؟ مراودہ اس لیے، یعنی رفت و آمد لطافت کے ساتھ جو تھی وہ کس لیے تھی؟ کہ اس رابطہ انفسی سے جناب یوسف کو گرا دے، اور رابطہ انفسی سے حضرت یوسف علیہ السلام تجاوز کر کے کہاں پہ آ جائیں؟ اس رابطہ حیوانی تک آ جائیں، یعنی وہ جو خوئے حیوانی انسان کے اندر موجود ہے، جس کو انسان اپنے ہی اختیار سے دبا دیتا ہے، کبھی کبھی وہ پنپنا شروع ہو جاتی ہے۔ البتہ اس کے لیے اسباب اور وسائل، عوامل الا ماشاء اللہ ہے۔ مثلا دیکھیں، ہمارے لیے بھی ہوتا ہے کبھی کبھی
مال کی لذت انسان کو بے دین بنا دیتی ہے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ مال کی لذت جو آئی ہے یہ کون سا ہے پہلو انسان کا؟ حیوانی پہلو ہے. خدا کی کائنات بہت خوبصورت ہے اور بہت زیبا ہے. دو کلمے ذہن میں رکھیے گا، ایک کلمہ ہے مہد اور ایک ہے مرتا. میم رے تے عین. مرتا پہلے گزرا ہے ابھی. یرتا و یلب میں عرض کیا تھا. مرتا کس کو کہتے ہیں؟ چراگاہ کو. جہاں حیوان چرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مرتا. مہد کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے. یہ پوری زمین مرتا ہے حیوانوں کے لیے، مہد ہے انسان کے لیے. اور ترجمہ بھی ہم پھر وہ غلط کرتے ہیں. خود یہ کائنات مرتا جب حیوانوں کے لیے، تو حیوان کیا کرتا ہے؟ اس کا کام چرنا ہے. خود چرنے میں خدا نے اس کا منہ کدھر رکھا ہے؟ منہ کا زاویہ ہی نیچے ہے. حیوان اوپر نہیں دیکھتا ہے. ہاں اپنے، چونکہ اس کا رزق زمین میں ہی رکھا ہے، وہ زمین کے لیے ہی خلق ہوا ہے. جو زمین کے لیے خلق ہوا ہے اس کا فوکس بھی زمین کی طرف ہے. خب یہ زمین مرتا انسان گاہ کے لیے، انسان کے لیے چراگاہ نہیں ہے. انسان کے لیے کیا ہے؟ مہد ہے. مہد کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ گہوارہ. غلط ہے. گہوارہ نہیں ہے، ترجمہ نہیں ہے اصل مہد کا. گہوارہ کس لیے ہوتا ہے؟ بچے کو ڈالتے ہیں، ہلاتے ہیں تاکہ بچہ کیا کرتا رہے؟ آرام کرے، سکون کرے، سوتا رہے. تو اگر یہ پوری زمین انسان کے لیے مہد آئی ہے تو زمین میں سونے کے لیے آیا ہے. یعنی بچہ نہیں ہلتا اور گہوارہ ہلتا رہتا ہے، بچہ ہلتا نہیں اور وہ سکون کرتا سوتا رہتا ہے. کائنات حرکت میں رہے، انسان خوب یعنی انسان ساکن رہے، کائنات حرکت میں رہے اور یہ سوتا رہے. بس یہ اس کو سونے کے لیے دنیا میں سونے کے لیے بھیجا ہے. یہ وہی مشکلات ہیں کلمات کی کہ ایک ترجمہ ہوتا ہے اور پھر باقی سب بغیر تحقیق اسی کے پیچھے پڑھ دو. وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ مِهَادًا. ہم نے زمین کو تمہارے لیے مہاد قرار دیا. مہد کس کو کہتے ہیں؟ مہد کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پہ بیٹھ کر تیاری کی جاتی ہے مرحلہ بالا کے لیے. تمہید بھی کہتے ہیں. اب تمہید کا معنی سونا نہیں ہوتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ بعض کتابیں آپ تمہید کے طور پہ پڑھتے ہیں. پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس قابل ہو جائیں کہ بڑی کتاب سمجھ سکیں. تمہید مہاد آمادگاہ، تیاری کی جگہ. اس زمین تیاری کی جگہ ہے انسان کے لیے. کیا کرنا ہے؟ یعنی یہاں پہ رہ کر تیاری کرنی، قرب الہی کو کیسے حاصل کرنا ہے. تو جو تیاری کے لیے دنیا میں بھیجا جاتا ہے وہ سونے کے لیے نہیں آتا ہے، وہ حرکت کے لیے آتا ہے، کچھ کرنے کے لیے آتا ہے. بس مہد کہتے ہیں تیاری کی جگہ کو. خداوند عالم نے زمین انسان کے لیے مہد بنائی ہے. یہاں پہ رہ کر اپنی ابدی زندگی کو آمادہ کرنا ہے، تیار کرنا ہے. تو سونے کے لیے نہیں آئے ہو. لہذا کیا کہا جاتا ہے؟ وہ من المہد الی اللہ. تو ترجمہ کیا ہوتا ہے جی؟ گہوارے سے گو. تو گہوارہ کہاں سے آ گیا؟ نہیں پتا کہاں سے آ گیا یہ گہوارہ. ہم نے کہا کہ ابتدائی تیاری کی جگہ تمہاری کیا ہے؟ ماں کی گود ہے. کب تک یہ تیاری جاری رہے؟ کہ جب تک تمہیں موت نہ آ جائے. یعنی ہمیشہ حالت حرکت میں رہو. البتہ مراحل اس کے مختلف ہیں. کبھی ماں باپ کے ذریعے آپ تربیت پاؤ گے اور کبھی ماں باپ سے ہٹ کر معلم کے اس میں آ جاؤ گے، کبھی ماحول میں آ جاؤ. اور وہ سارے جو راستے انسان کی تیاری کی جگہ. بس زمین انسان کے لیے کیا بنی ہے؟ مہد. انسان کے لیے کیا بنی ہے؟ مرتا. اب یہاں پہ ہوتا ہے کہ انسان اگر اس اپنے پہلو انفسی سے گر جائے تو یہی حیوانی پہلو اس کے لیے مرتا بن جاتا ہے. اس میں چلنا شروع ہو جاتا ہے، خواہشات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اور خواہشات کبھی کبھی انسان کو اتنا حیوانی بنا دیتی ہیں کہ اس زمین سے ہٹ کر کسی چیز کو سوچتا ہی نہیں ہے. کیا ہے؟ گھر، گاڑی، پیسہ، زمین، شہرت، مکان، یہ سارے کیا ہے؟ سارے اسباب زمینی ہیں. اور انہی میں گم ہو جاتا ہے اور انہی پہ پھر اترانا شروع کر دیتا ہے. اور یہی حب مال کبھی کبھی انسان کو اتنا ذلیل کر دیتا ہے کہ اصلاً وہ خسر دنیا والآخرہ کا مصداق بن جاتا ہے. علی ابن حمزہ بطائنی، وکیل مطلق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، ساری وجوہات اکٹھی کرتا تھا امام علیہ السلام کی اجازت سے. اتنا بیت المال جب اکٹھا کیا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی. شہادت ہونے کے بعد اب بعد میں اگر امام رضا علیہ السلام کی امامت کا اقرار کرتا ہے تو یہ سارا بیت المال اٹھا کے امام کو دینا پڑے گا. حب مال، وہ حیوانی پہلو جب فعال ہو جاتا ہے، سرگرم ہو جاتا ہے، پھر انسان کو بے دین بنا دیتا ہے. اب پھر جتنی بے دینی اسے کروانی ہے کروا لو. کیا کیا کرنا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آخری امام ہے، اس کے بعد امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا. یہی مہدی آخر الزمان ہے. اور مذہب واقفیہ کی بنیاد رکھی اس بدبخت نے. کس وجہ سے؟ حب مال کی وجہ سے. یہ حب مال فرق نہیں کرتا، یہ شہوت اور خواہش مال کی ہو تب بھی انسان ذلیل ہو جاتا ہے.
اور اگر یہ خواہش اور شہوت جنسی آ جائے تو بھی انسان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. خوب اس نے کون سا حربہ استعمال کیا؟ اس کو معلوم تھا کہ جو 24 گھنٹے آ کر دیکھتی ہے، مراودہ کرتی ہے، 24 گھنٹے اس کی نظر ہے جناب یوسف علیہ السلام پہ کہ اپنے ایک جگہ انہوں نے معین کی اور اس کا ایک رابطہ عبادت کا اپنے معبود کے ساتھ، اور اس معبود کے رابطے کے نتیجے میں یہ کسی چیز کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے. اور حتیٰ یہاں تک لکھا گیا ہے تاریخ میں، حدیث کے اندر، کہ جب بھی اپنے ساتھ یہ کہیں لے کر جاتی تھی بڑی بڑی میٹنگوں میں، بڑے بڑے جلسات میں، تو بڑی حکمت کے سائے میں جناب یوسف علیہ السلام خاموش رہتے تھے، بات نہیں کرتے تھے. اور جب بھی بات کرتے تھے حکمت بھری کرتے تھے. نہیں، جب ان کا مسئلہ کہیں پہ حل نہیں ہو رہا ہوتا تھا، ایک جملہ کہتے اور ان کی مشکل حل ہو جاتی. اس سے اور زیادہ محبت بڑھ جاتی انسان کی. اور بعد میں جب دیکھا کہ حسن بھی عروج پہ آ رہا ہے، دن بدن حسن کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو اب آہستہ آہستہ، چونکہ یہ تو دیندار نہیں تھی، موحد بھی نہیں تھی، بت پرست تھی اور بتوں کی پوجا کرتی تھی، اس کو کیا لگے کہ خدا ہے اور خدا کی عبادت میں لذت ہے انسان کو جو ملتی ہے. آہستہ آہستہ جنسی خواہشات عروج پہ، حسن اور جمال بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا عروج پہ. اب یہ چاہتی یہ تھی کہ جب تک یہ رابطہ انفسی میں اپنے خدا سے وابستہ رہے گا، ممکن نہیں ہے کہ یہ میری خواہشات کو پورا کرے. لہذا کیا کروں؟ مراودہ کروں ان نفس سے، اس کو مقام انفسی سے گرا دوں. جیسے ہی مقام انفسی سے تجاوز کر کے یہ نیچے گرے گا، انفسی رابطہ حیوانی میں آئے گا. اب جب انسان حیوان ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون، یعنی سارے اعضاء ہیں لیکن نظر کچھ نہیں آتا ہے، ولا عقل اندر وہ کرتا ہے، فوراً گھنٹی بجاتا ہے. اور یہ حال انسان کی ذات میں ہے، جب پہلی دفعہ گناہ کر رہا ہوتا ہے فوراً اندر سے آواز بار بار آ رہی ہوتی ہے، کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو. اب وہ جو آواز آ رہی ہوتی ہے وہ کس کی ہے؟ رابطہ انفسی کی. اور یہ جو آلودہ ہونا چاہ رہا ہے یہ کس کی خواہش ہے؟ حیوانی خواہش ہے. اب اسی دائمی جنگ میں انسان پھر کون سا فیصلہ کرتا ہے؟ خود جو فیصلہ کرے گا اسی کے مطابق اس کا انجام بھی ہوگا. پس وراودت التی ہو فی بیتہا، اس نے مراودے کے ذریعے چاہا کہ وہ شخص جس کے گھر میں ہے اس کو بہکائے، اور بہکانے کے نتیجے میں کیا کریں؟ اپنی خواہشات کو پورا کرے. خوب یہ خواہشات اس وقت پوری ہو نہیں سکتی ہے جب تک کہ مقام انفسی سے اس کو گرا نہ دے. جب تک وہ رابطہ حیوانی اس کا مستحکم نہیں ہوتا، یہ اپنی خواہشات میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے بعض اہل لغت نے معنی کیا ہے کہ مراودہ کے اندر دھوکہ کا معنی ہے. اور دھوکہ وہ کیا ہے؟ یعنی جب تک اس کو اتنا گرا نہیں دیتے تب تک تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. خوب اسی لیے دھوکے کا معنی انہوں نے بیچ میں ایڈ کر دیا کہ مراودہ بڑی لطافت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ پیش آئیں، اور محبت کے ساتھ پیش آنے کے بعد کیا کرو کہ اس کو گرا دو. جب وہ گرے گا تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے. اور یہی کام شیطان نے کیا ہمارے ابوین کی نسبت، حضرت آدم و حوا کی نسبت. کیا کہا؟ هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، وہ رہنمائی کروں ایک ایسے درخت کی کہ جس کو اگر تم کھا لو تو ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. وملک لا یبلی، ایسی سلطنت جو کبھی وہ سیدھا ہونے والی نہیں ہے. وہ بعد میں ہے سورہ مبارکہ اعراف میں کہ ان تکونا ملکین، وہاں پہ بھی معنی غلط کیا جاتا ہے. ابھی چونکہ وہ مورد باس نہیں ہے، ابھی اس میں نہیں جائیں. وہاں پہ بھی فرشتہ معنی کرتے ہیں کہ میں فرشتہ ہو جاؤں. یہ کیسے ممکن ہے کہ فرشتے کی خواہش حضرت آدم کے اندر ہو؟ وہ جو مسجود تمام ملائک ہے، صریح قرآن ہے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. اب اس کو آپ جا کے شیطان کیا کرے کہ جب تم درخت سے کھاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ ان تکونا ملکین، تم فرشتے ہو جاؤ گے. اور بھائی وہ فرشتے کیسے؟ اس کی کیا خواہش ہوگی جو خود اس کے سامنے جھکے ہوئے. وہاں پہ بھی معنی جو ہے وہ غلط کیا جاتا ہے، لیکن ابھی اس مورد میں ابھی جائے نہیں. کیا کیا؟ کہا کہ اب وہ رہنمائی کرو، وہ آئے چکے فعلاً نہیں، مال لباس نہیں ہے. کیا کرو؟ انی وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. اتنی قسمیں کھا کے بعد بڑی محبت کے ساتھ پیش آ رہا ہے کہ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. اور اس سے پہلے کوئی جھوٹ کی قسم کھائی بھی نہیں گئی تھی. وہ سارا کچھ کرنے کے بعد مراودہ کیا کیا؟ جنت سے باہر نکال دیا. ہوتا ہے کہ جب تک انسان اس مقام سے نیچے نہ آئے وہ دشمن جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا. خوب یہ اس نے بھی یہی کام کیا. اب مراودہ کیا، وراودت التی ہو فی بیتہا، مراودہ کیا، بڑی محبت سے پیش آئی اور ہمیشہ اس کی توجہ کو مجذوب کرانے کی کوشش کرتی رہی. لیکن چونکہ رابطہ انفسی جناب یوسف علیہ السلام کا اتنا قوی تھا کہ جس کی بنیاد پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے آنکھ اٹھا کر دیکھا ہی نہیں کہ تم کون ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ کے اعتبار سے جو لکھا گیا ہے
کہ زلیخا اپنے زمانے کی حسن و جمال میں شعرۂ آفاق تھی، یعنی ظاہری اعتبار سے بھی جمال اور مال و منال کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ خوبصورتی، اور اقتدار کے اعتبار سے بھی ملک مصر میں نفر دوم تھی، یعنی پہلے وہ جو اس عزیز مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا وزیر اعظم تھا، اور وزیر اعظم یعنی دوسرا مرتبہ یعنی اقتدار دیکھو اس کے پاس موجود ہے، مال دیکھو اس کے پاس موجود ہے، بردے دیکھو، سب کچھ ہے، اور ظاہری حسن و جمال بھی اپنے عروج پہ تھا، حتیٰ اپنے زندان اس نے بنائے ہوئے تھے، اس حد تک اقتدار تھا، جس کے اپنے زندان ہو، یعنی نظام پورا اس کا اپنے ہاتھ میں۔ اب وہ جب گرفتار ہوتی ہے حسن کے نتیجے میں آ کر، ایسی خاتون اور اس کے سامنے ایک ایسا نوجوان، اور وہ ہر قسم کا ہیلا اور حربہ استعمال کرتی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام توجہ نہیں کرتے۔ جب آخری مرحلے میں پہنچتی ہے، فارسی میں کہتے ہیں تنگ آمد بے جنگ آمد، یہ ایک ضرب المثل ہے فارسی کی، یعنی انسان جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں حملہ ور ہو جاتا ہے۔ آپ حیوانوں میں دیکھ لیں، حیوان اگر کوئی ہے اگر آپ مثلا فرض کریں بلی کو لے لیں، اگر بلی اگر آپ کمرے میں بند کر دیں اور سارے راستے اس کے باہر نکلنے کے آپ بند کر دیں، سب سے پہلے آپ پہ حملہ کرے گی۔ وہ کیوں کرے گی؟ کیونکہ اس کا راستہ اور ہے ہی نہیں نکلنے کا، اگر ایک راستہ چھوڑ دیں آپ جتنا بھی کریں گے اس راستے سے نکل جائے گی۔ تنگ آمد بے جنگ آمد، یہ ضرب المثل فارسی کی، جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں انسان پہ حملہ ور ہو جاتا ہے، وحشی ہو جاتا ہے۔ وہ زلیخا نے بھی دیکھا کہ اتنے سالوں سے پال پوس کے بڑا کر رہی ہے، اور آئے دن مختلف بہانوں سے اس کی توجہ کو جذب کرنا چاہ رہی، لیکن توجہ جذب ہوتی نہیں ہے۔ خوب کیا کیا؟ اب یہاں پہ دوسرا حربہ، وغلقت الابواب، اب آخری حربہ جو اس نے تنگ آمد بے جنگ آمد۔ غلقہ جب مجرد میں استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے بند کرنا، باب تفعیل میں جب جاتا ہے تو باب تفعیل کے متعدد معنی ہیں، پڑھیں انشاءاللہ کہ ہیں صرف کی کتابوں میں۔ ایک معنی باب تفعیل کا ہے شدت، اور دوسرا معنی ہے کثرت، یہ دو معنی باب تفعیل کے اندر ہے، یعنی کبھی کبھی باب تفعیل میں جب کلمہ جاتا ہے تو شدت پہ دلالت کرتا ہے، کمائی کے باب تفعیل میں جائے تو کثرت پہ بھی دلالت کرتا ہے، اور غلقت الابواب میں دونوں معنی ایک وقت میں موجود ہے۔ غلقہ بند کرنا، غلقہ شدت کے ساتھ بند کرنا، شدت کے ساتھ بند کرنے کا مطلب دیکھیں آپ ایک دفعہ دروازہ بند کرتے ہیں، آپ نے بند کر دیا، وہ بند ہی کیا ہے، لیکن اس بند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کھولنا چاہیں آسانی سے کھل جائے گا، لیکن اگر آپ نے لاک لگا دیا آپ کیا کہیں گے؟ غلقہ، لاک کر دیا اب آسانی سے نہیں کھلے گا، شدت آ گئی اس میں۔ وہ جب شدت آئی ہے تو اس شدت کی وجہ سے آسانی سے اب یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ خوب اگر آپ نے لاک کر دیا، ممکن ہے لاک کو توڑ دیں، دو چار لاک دیکھیں آج کل جو دروازے ہوتے ہیں ضد سرقت فارسی میں کہا جاتا ہے، وہ ضد سرقت کیا ہوتے ہیں؟ یہ بڑے بڑے جو ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں ان کو، یہ جو دکانیں میں ہوتے ہیں کرنسی والوں کے پاس، وہ لوہے کا بڑا سا دروازہ ہوتا ہے، 4-5 تالے ہوتے ہیں، لوہے کا بڑا محکم مضبوط ہوتا ہے، اس میں پھر پیسے رکھتے ہیں، یا گاف صندوق، ہاں وہ کتنا محکم ہوتا ہے، اب اس کو کھولنا آسان نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں عربی میں غلقت الابواب، ایسا بند کریں کہ جس کا کھولنا ممکن نہ ہو۔ بس ایک تالا نہیں تھا، کئی ایک تالے لگائے اس نے امنیت کے اعتبار سے، کہ کسی کے بس میں نہ ہو کہ یہ کھول سکے۔ وغلقت، اس نے سارے دروازوں کو اس طرح سے بند کیا کہ اتنے محکم تھے کہ ایک دروازے کو کھولنے کے لیے اچھا خاصا ٹائم لگتا، چھ ورسے کے دوسرے تک پر، یعنی از نظر امنیت اس نے راستہ اپنا اتنا محفوظ کر لیا کہ کوئی طاقت نہیں تھی کہ جو اس کو اپنے اس مقصد سے روک سکے۔ وغلقت الابواب، اور باب نہیں ہے بلکہ ابواب ہے، جس سے پتہ چلتا ہے دروازہ ایک نہیں تھا، دروازے کئی ایک تھے، اور ہر دروازہ کئی ایک تالوں سے بند تھا۔ بند کرنے کے بعد اب وہ اپنی خواہش کو پورا کروانا چاہ رہی، کیوں؟ یہ سارا انتظام کیا، اس کو پتہ تھا کہ میرا بردہ ہے، غلام ہے، اور غلام کیا ہوتا تھا کہ وہ مامور ہے کہ جو مولا کہے گا اس کو انجام دینا ہے۔ یہ سارے دروازے اس طرح سے بند کیے کہ اپنی خواہش کو پورا کر سکے۔ سارا سلسلہ بند کرنے کے بعد جب دروازے بند کیے، فوراً کیا کہتی ہے؟ وقالت حیت لک، اب وہ ترجمہ نہیں کروں گا، حیتا اس میں فعل ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سرعت کے ساتھ آنا، جلدی آئیے، حیت لک سب کام آتا ہے،
واقعی یہ کلمات پڑھنے سے انسان کو مقامات نہیں ملتے ہیں جب تک کہ مقام عمل میں انسان اس منزل پہ نہ آئے. اب سارے گناہ کے اسباب فراہم تھے, کوئی ذرہ برابر رکاوٹ نہیں تھی, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو آلودہ نہیں کیا. کیسے ہوتا ہے پھر؟ خداوند عالم کی طرف سے بھی جب کمالات کا سلسلہ بالکل موسم بہار کی بارش کی طرح آتا ہے تو اس کے لیے اسباب فراہم کرنے پڑتے ہیں, اور وہ اسباب فراہم کیے. جب کہا ہے تلک, آئیے سب کچھ آمادہ ہے آپ کے لیے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازوں کا رخ کر کے دوڑنا شروع کیا. یہ وہی توکل کی آخری منزل ہے. اور جب معصومین سے پوچھا گیا کہ توکل کیسے کیا جائے, معصوم نے فرمایا کہ جب سارے دروازے جن جن پہ تمہاری امیدیں وابستہ ہوں وہ سارے بند ہو جائیں, اس کے بعد اگر تمہیں خدا پہ یقین ہے اور اس وقت وہ جو پکار تمہارے دل سے نکلے گی, توکل کی علامت وہ ہے. اسی لیے معصومین نے کہا کہ جب تلوار تمہارے گلے پہ لٹکی ہوئی ہو اور کوئی راستہ تمہارے لیے بچانے کا نہ ہو, وہاں پہ بھی کوئی طاقت ہے جو تمہیں نجات دے سکتی. لیکن اس مقام پہ کون آئے؟ اتنے غلقت الابواب, اور جب گناہ سے فرار کیا, خدا کا رخ کیا, یہ سارے دروازے ٹوٹتے ہوئے نظر آئے. کوئی دروازہ, کوئی مقاومت دروازوں کے اندر نہیں تھی. آپ نے دیکھا ہے تاریخ کے اندر مشہور ہے ابن سیرین, نام سنا ہے نا؟ بہت بڑا معبر تاریخ کا, عام آدمی تھا, کوئی نبی نہیں تھا, معصوم نہیں تھا. ایک کیا تھا؟ کپڑا فروش, کپڑے کی دکان تھی, کپڑا بیچتا تھا. عربی میں کہتے ہیں بزاز, یا فارسی میں بھی وہی کلمہ ہے بزاز, یعنی کپڑا فروش. ایک خاتون آئی, دیکھا بہت خوبصورت تھا, بہت حسین و جمیل تھا, لیکن نیک آدمی. خاتون نے کپڑا لیا, کپڑا بہت زیادہ خریدا. خریدنے کے بعد کہا کہ میں لے جا نہیں سکتی ہوں, آپ اٹھا کر میرے گھر میں لے آئیں. اس نے کپڑے اٹھائے, لے گیا, اس کے گھر میں جا کے رکھے, اس نے دروازہ بند کر دیا, پہلے سے آمادہ تھی. اور اس سے کہا کہ آ جاؤ. اس نے بہت سمجھایا کہ نہیں یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. کہا نہیں, یا کرو گے یا میں تیری بےزتی کر دوں گی, یہاں پہ بے آبرو کر دوں گی تمہیں پورے محلے میں. کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ مجھے اجازت دیں, میں نہا کے آؤں ذرا. جاتا ہے وہاں پہ واش روم میں, جتنی غلاظت تھی ساری اپنے جسم میں مل کے آ جاتا ہے. اور جیسے خاتون نے دیکھا تو اظہار تنفر کے کہا جاؤ, دفع ہو جاؤ, نکل جاؤ. اور جیسے ہی اس غلاظت کے سائے میں باہر نکلا, زندگی بھر اس کے جسم سے خوشبو آتی تھی. اور خداوند عالم نے تعبیر کا علم بھی دے دی. اور آج دیکھیں دشمن نے کیا کیا ہے, عیاشی, فحاشی, بے حیائی کے جتنے اسباب ہیں وہ سارے فراہم کر کے بند کرنے میں ہمارے لا کر رکھ دیے ہیں. اور دیکھنا ہے کہ کون ہے جو یوسف کی سیرت پہ عمل کر کے اس پہلو انفسی کو اپنا پاک و پاکیزہ رکھ کر خدا کی طرف آتا ہے. اب وہی امتحان ہے نا, آج کل تو سب کے لیے وہی یوسف اور زلیخا کا ماجرا گھر میں ہے. یہی موبائل دیکھیں, ایک موبائل جہاں پہ انسان کے ارتقاء کا باعث بن سکتا ہے, وہاں پہ انحطاط کا باعث بھی بن سکتا ہے. کہاں کہاں سے اٹھا کر کیا کیا اس چشم چرانی کے مواقع انسان کے لیے فراہم نہیں کیے ہیں. اور پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں, ابھی بھی آپ دائماً حضرت یوسف کی سیرت پہ عمل کر سکتے ہیں. وہ ہے کوئی جو حضرت یوسف کی سیرت پہ چل کر اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنائے, اور جیسے ہی پاک و پاکیزہ بنے گا خداوند عالم کا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ دے دیں گے, تعویل حدیث کا علم عطا کر دیں گے. سلسلہ کلام جاری انشاءاللہ بعد میں تفصیل جائیں گے. والحمد للہ رب العالمین.